بھائی زمینی جنگ تو ہوئی نہیں ہے، وہ فیلڈ مارشل کس چیز کے بن گئے ہو؟ زمینی جنگ تو ہوئی ہی نہیں ہے، یہ تو فضائی جو ہے جنگ ہوئی ہے۔ اگر کسی کو کریڈٹ دینا ہے تو سدھو صاحب کو دیجئے گا، آپ اپنا ایئر چیف کو دیں، اور ان کے بچوں کو پائلٹس جو ہیں انہوں نے کمال کی ہے، یا عمران خان کو دیں کریڈٹ، اس لیے کہ عمران خان نے یہ جو ہے جہاز خریدے چائنا سے، اور اس وقت خریدے جب کہ فائنانس منسٹر نے جواب دے دیا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ عمران خان نے وہ اوور رول کر کے اس کو جو ہے وہ ساری چیزیں خرید کی، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ہوا سے جو ہے راڈار سے جو ہے ان کو لوکیٹ کیا، اور پھر ہم نے فلائی کر کے ان کو جیم کیا، انڈین جہازوں کو جیم کر کے، اور پھر جو ہے ہماری جو میزائل سے وہ جا کے سٹنگ ڈک کے طور پر انہوں نے 6 جہاز انڈیا کے مارے۔ تو یہ تو کریڈٹ سدھو اور اس کے جو ہے بچوں، اس کے پائلٹس کا ہے، اور کریڈٹ اس پہ بادشاہ سلامت تاج پوشی کسی اور کی جا رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کل قوم کو آپ ملک کی خاطر نہیں، اپنے اقتدار کی طوالت کی خاطر دیں۔ دیکھیں اگر یہ فیلڈ مارشل بن سکتے ہیں، اور اگر امیر المومنین جو ہے ماشاءاللہ جو پاپائے روم بن سکتے ہیں، کل ہم نے دیکھا ایک محترم نواز شریف صاحب کے نئے روپ میں ہم نے دیکھا، اور ان کی انفارمیشن منسٹر جو ہے پنجاب کی، وہ تو اس حد تک کہہ گئی کہ یہ جو مارکہ حق جو ابھی کیا ہے وہ بھی نواز شریف ہی نے سارا جو ہے اس کو ماسٹر مائنڈ مینج کر کے جو ہے وہ کر کے اس نے کیا ہے۔ تو اگر ڈیزائن کیا ہے اور عملداری کی ہے، اگر اس حد تک کہتے ہیں، تو پھر 15ویں ترمیم جو ڈورمنٹ پڑی ہوئی ہے، جو قومی اسمبلی سے انہوں نے پاس کروا لی تھی، اور سینٹ میں جو ہے وہ چونکہ 2/3 ان کے پاس نہیں تھی، اور پھر اکتوبر 99 بیچ میں آ گیا، وگرنہ نواز شریف صاحب نے تو آئین کو جو ہے بالکل اپنے فرمان کے تابع کر کے اپنے آپ کو امیر المومنین بنا دیا تھا 15ویں ترمیم جو آئینی ہے اس کے ذریعے۔ تو باقی کسر یہی رہ گئی ہے، تاج پوشی فرما کر ان کو جو ہے وہ بادشاہ سلامت بنا دیں، اور اس کے بعد یہ اعلان کریں کہ ذل سبحانی، عزت مآب، فلانا 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 تشریف لا رہے ہیں، آپ سر بسجود ہو جائیں۔ باقی یہی کسر رہ گئی ہے۔ ارے بابا آئین کو تو آپ نے ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا، قانون کی پاسداری عملداری کو بھی آپ نے دفن کر دیا، زمین دوز کر دیا، تو پھر پاکستان میں کون سا نظام ہے؟ یہ تو وہ سول مارشل لاء ہے جو بدترین مارشل لاء سے بھی برا ہے۔ آپ سر 9 مئی والے ہیں اور وہ 28 مئی والے ہیں، 6 دھماکے کیے ہیں، نواز شریف کو آپ ایسے کہہ رہے ہیں سر؟ ارے بابا کیوں کسی کا ظلم کرتے ہو؟ دیکھیں یہ شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کا کمال تھا، جس نے جو ہے نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر قدیر کو باہر کی اسکاٹ لینڈ کی یونیورسٹی سے لے کر آیا اور اس کو بلینک چیک دیا کہ یہ تم اپنی تنخواہ جتنی تعینات کرنی ہے جتنی تم کر لو، پھر اس نے سیٹھ عابد کو کہا کہ جس طریقے سے بھی ہے یہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ لے کے آؤ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے گا کہ یہ شاہ فیصل نے کہا کہ جتنا پیسہ لگتا ہے آپ بلا دریغ کیجئے گا، اور پاکستان اور اسلامی مملکت اسلامی امہ کو ایک ایٹم بام کی ضرورت ہے۔ شاہ فیصل کا جو حشر ہوا آپ نے دیکھا، تلوار سے اس کی گردن قلم زن کر دی گئی، اس کے نیفیو سے کروائی گئی۔ یہ طاغوتی قوتیں ذرا دیکھیں کیا ہے۔ بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، قدیر خان کو ذلیل کر کے انہوں نے جو ہے نکالا گیا۔ ارے بھائی نواز شریف کو تو آلریڈی حلوہ پکا پکایا مل گیا، یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک اور آپ کو بات کر دوں، یہ میں اس کا چشمدید عینی شاہد ہوں، اس لیے کہ بے نظیر بھٹو، رانی شہید بے نظیر بھٹو نے چوڑیاں پھینکی تھیں کہ نواز شریف یہ پہن لو۔ نواز شریف نہیں کرنا چاہتا تھا بلاسٹ۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ میرے سامنے کی بات ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ خان نے، اور جب ہم نے وہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف کو ہم پش کریں گے کہ یہ کرے، وگرنہ ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ جب ہندوستان نے اتنے بلاسٹ کیے ہیں، 5 کیے ہیں، تو ہم اس سے زیادہ کریں بلاسٹ، جو کیونکہ ایٹم بام بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو دے گیا ہے وہ۔ تو پھر نواز شریف پر جب چوڑیاں پھینکی اور ساری قوم نے تنقید کی، اور پھر ہم نے ساروں نے بیٹھ کے ایک سیاسی جو اتحاد تھا ہمارا، ہم نے بھی اس سے تقاضا کیا، تب جا کے اس پریشر میں آ کر نواز شریف نے چاغی کا بلاسٹ کیا تھا۔ نواز شریف کا دھیلے کی اس میں جو ہے
دھیلے کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ کس بات کا یوم تکبیر پر اپنے آپ کو جو ہے امیر المومنین کہہ کے اور موجد قرار دیتا ہے ایٹم بام کا. سو معاف کیجیے گا, یہ تاریخ کو مسخ نہ کریں. یہ اتنی بھی پرانی بات نہیں ہے کہ لوگوں کے یاد نہ ہو اور لوگوں کو پتہ نہ ہو, علم نہ ہو. سر تحریک اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو لے کے باہر آنا چاہ رہی ہے. عمران خان کی رہائی کو لے کر کامیابی مل جائے گی لوگ باہر نکلے تو؟ 100% دیکھیں, یہ فسائیت زیادہ دیر نہیں چل سکتی ہے. لیکن اگر یہ سمجھتا ہے بادشاہ سلامت یہ کہ جی ہم نے اور یہ جو حقدار ہیں انہی کو ملے گا, یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا اصول ہے. جن لوگوں نے, جس پارٹیوں نے جتنے جو ہے ووٹس لیے ہیں اسی تناسب سے ہی مخصوص نشستیں آئین میں اور قانون میں دی جا سکتی ہیں. نہ تو اخلاقاً, نہ ہی قانوناً اور نہ ہی آئین کے تابع جو ہے ان کو کوئی ایک سیٹ بھی متجاوز مل سکتی ہے اس نسبت سے, یعنی پروپورشنل ریپرزنٹیشن جس کو کہتے ہیں, اس اصول کی کسوٹی پر اگر دیکھا جائے تو کسی طور پر بھی ہماری جو نشستیں ہیں وہ کسی اور پارٹی کو نہیں دی جا سکتی ہیں. تو اس لیے جو نیچے سے فیصلہ ہوا ہے اس کی اب وہ بھی اس میں 17 جج تھے, 8 جج صاحبان نے جو ہے فیصلہ دیا, باقی 2 جج صاحبان نے صرف خارج کیا. چیف جسٹس اور یحییٰ افریدی صاحب اور جو ہے جسٹس مندوخیل صاحب, جمال مندوخیل صاحب, انہوں نے بھی یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کی غلط تشریح کی گئی ہے, جس میں جو ہے سمبل دیا گیا تھا اس کو یہ متصور کرنا کہ پاکستان تحریک انصاف ایز اے جماعت ہی ختم ہو گئی ہے اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی. یہ کبھی نہ مقصود تھا اور نہ ہی یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا. سو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو یہ تصور کرتے ہوئے کہ شاید سپریم کورٹ نے سمبل لینے سے جو ہے پارٹی کو ختم کر دیا ہے, یہ الیکشن کمیشن کی انہوں نے تشریح اور توثیق کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو حقدار ہیں ان کو دی جائیں. تو ہمیں تو کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو نشستیں ہیں حقدار ہی کو ملیں گی, اور متناسب نمائندگی کا جو اصول ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن اس کو وائلیٹ, اس کو جو ہے وہ رد نہیں کیا جا سکتا. سو لیکن ابھی تو چونکہ دیکھیں 6 جج صاحبان جو ہیں وہ نئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جو ہے پہلے کیس سنا نہیں ہے, ہمیں تو تفصیلاً سارا کیس سنا ہے. تو چنانچہ وہ تفصیلاً کیس سنانے کی وجہ سے جو ہے پورا جو ہے ان کو سیاق و سباق کے ساتھ جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے. اور اب یہ عید کے بعد ہی جائے گا, اور ابھی یہ 2-3 ہفتے لگیں گے اس کیس کو بحث ابھی اور تمہیز میں, اور جج صاحبان اس کو بعد میں ہی ایک مفصل فیصلہ دیں گے. کھوسا صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے پاس بطور جماعت تو ہے, ان کا حق بھی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں دے, اور سمبل چھینا گیا ہے. اس حوالے سے ججز صاحب کا کیا کہنا تھا آج کورٹ روم کے اندر؟ اس بات کے اوپر بھی بحث ہوئی. ابھی شروعات نہیں ہوئی ہے, ابھی تو جج صاحبان بیٹھے نہیں ہیں, اس لیے ابھی میں نہیں کہہ سکتا. لیکن جو ہمارے ابتدائی ہمارے اعتراضات تھے بینچ کی تشکیل پر, اور خصوصاً وہ 2 جج صاحبان جنہوں نے اپنا ایک اختلافی رائے دے کر کہا کہ یہ قابل پذیرائی نہیں ہے یہ نظر ثانی کی درخواست, ہمارا یہ استدلال تھا کہ ان کو بھی شامل کیا جائے, اور تاکہ جو ہے ان کی بھی اس میں جو ہے ان پٹ ہونی چاہیے. ایک تو یہ اعتراض تھا. دوسرا یہ اعتراض تھا کہ پہلے جب اتنے جج صاحبان تھے سپریم کورٹ کے, تو نظر ثانی بھی اس قدر اسی تعداد کے جج صاحبان کے پاس لگنا چاہیے, یا اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اس سے کم نہیں ہو سکتے. اور اس کے باوجود کہ یہ آئینی بینچ بنا دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے, مگر سپریم کورٹ کی جو نظر ثانی ہے آرٹیکل 188 کا جو ہے وہ اصول یہی کہتا ہے کہ انہی جج صاحبان کے سامنے جو ہے نظر ثانی کی درخواست دی جائے جن جج صاحبان نے فیصلہ کیا تھا. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس سے دیکھ لیں, یہ اس کے علاوہ باقی دیگر جتنے بھی کیسز ہیں آج تک یہ ایسا ہی ہوا ہے کہ اسی بینچ کے پاس لگانا مقصود ہوتا ہے جنہوں نے پہلے سنا ہے, اس لیے کہ ریویو جو ہوتی ہے, نظر ثانی جو ہوتی ہے,
وہ بڑا محدود دائرے کے اندر، وہ ری ہیئرنگ آف کیس نہیں ہوتی ہے، وہ اثر نو کیس کی سماعت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ کوئی اگر کلیریکل مسٹیک ہوئی ہو یا ایرر فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ جسے کہتے ہیں، سو اسی حد تک ہوتا ہے. تو اس میں تو کوئی ایرر فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ ہے نہیں. ایک کانشیس فیصلہ دیا گیا ہے جس میں انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس اپیل تھی سپریم کورٹ نے کہا، اور اپیل جو ہے وہ کنٹینیویشن آف دی ٹرائل ہوتا ہے، تو ہم وہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے جو ہے مخصوص نشستیں اٹھا کے انہوں نے ان کو مسلم لیگ نون کو اور MQM کو اور پیپلز پارٹی کو اور اور ایسی بندر بانٹ کر دی. ہماری ساری نشستیں جو ہے مخصوص نشستیں اور اقلیتی نشستیں اور مستورات کی نشستیں اٹھا کے دے دی. اب بدقسمتی دیکھیے گا کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن ابھی تک جو ہے نہ ایوان بالا مکمل ہے سینٹ کا، نہ جو ہے نیشنل اسمبلی جو ہے مکمل ہے، کیونکہ مخصوص نشستوں کے بنا وہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ ہی صوبائی اسمبلیاں چاریں جو ہیں وہ مکمل ہیں، اس لیے کہ وہاں بھی مخصوص نشستیں، چاہے وہ مستورات کی نشستیں ہیں، چاہے وہ اقلیتی نشستیں ہیں، ان کا ہونا اس لیے لازم ہے کیونکہ پاکستان کی جو ہے 52% جو ہے مستورات ہیں، خواتین ہیں، ان کی نمائندگی سے محروم کیا گیا ہے، اور جو اقلیتی ہیں ان کا بھی جو ہے وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں، اور ان کو بھی حق جو ہے اسمبلیز میں اور پارلیمان میں دینا آئینی تقاضا ہے. تو یہ آئینی تقاضے بھی جو ہے پورے نہیں کیے جا رہے، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جتنی جلدی اس کا فیصلہ کریں. اور دیکھیے یہ بھی ایک اصول رہا ہے کہ ریویو آپ تب کر سکتے ہیں جب پہلے آپ اس پر عمل کریں، اس کو ایگزیکیوٹ کریں، اس پہ امپلیمنٹ کریں. پہلے تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ PTI کو یہ مخصوص نشستیں یعنی مستورات ان کی جو بنتی ہیں ان کو بھی الیکشن کمیشن پر واجب اور لازم تھا کہ وہ مخصوص نشستیں نوٹیفائی کر کے ہمیں سینٹ میں اور پارلیمان میں بھیجے، اور اسی طرح صوبائی اسمبلی میں بھی، چاروں صوبائی اسمبلیوں میں جتنی ہماری جو نشستیں بنتی ہیں مستورات کی اور اقلیتی بنتی ہیں، وہ متناسب نمائندگی کے حساب سے جو سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے فیصلہ کیا تھا، اس پر جب تک امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ نہیں کرتے یہ ریویو قابل پذیرائی تھی ہی نہیں. یہ بھی ہمارا اعتراض تھا، اور ہم نے توہین عدالت کی درخواست بھی دے رکھی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کہ ان کو بھی جو ہے نہ صرف مجبور کیا جائے کہ وہ آپ کے فیصلے پر عملداری کریں، بلکہ ان کو سزا بھی دی جائے. لیکن ہمارے جو ہے ماشاءاللہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو فارم 47 کے ماشاءاللہ موجد بھی ہیں، اب اندازہ کریں کہ ان کو جو ہے ان کی میعاد 5 سال ختم ہو چکی ہے. ان کی ایز اے چیف الیکشن کمشنر ان کی آئینی میعاد ختم ہو چکی، لیکن 26ویں ترمیم آئینی ترمیم میں کہا گیا جب تک اس کا جو ہے سبسٹیٹیوٹ نہیں اپوائنٹ ہو کر آتا وہ تب تک جو ہے چیف الیکشن کمشنر کا عہدے پر فائز رہے گا. اب یہ بھی 26ویں ترمیم کا جبر ہے کہ ایک ایسا شخص جو اپنا میعاد سپر انویٹ ہو چکا، جو اپنی میعاد پوری کر چکا، جو دوبارہ جو ہے وہ تعینات بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ ابھی بھی قائم اور دائم ہے اور اپنی پوری جبلت کے ساتھ جو ہے ایک پارٹی کو رونتا چلا جا رہا ہے. تو یہ بدقسمتی سے اس کو جو ہے اب سپریم کورٹ جو ہے ہم جس عمارت کے نیچے کھڑے ہیں یہ اپنی عظمتوں کا بھرم ہی رکھ لیں کم از کم، اور اس پر عملداری تو کروائیں، وگرنہ فیصلے دینے کا کیا فائدہ اگر آپ اس پر عملداری نہیں کروا سکتے.